اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین ہاجروا، ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اب پھر آیا ہے۔ پھر آپ کا رب ان کے حق میں کہ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانثاریاں ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے، مجھے بچایا جائے، جہنم سے بچایا جائے، جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی۔ وتوفی کل نفس ما عملت، لیکن پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی، سکون، امن کا گہوارہ، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے، چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا، رغد با فراغت، فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا، اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کے باعث۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ایک تو یہ کہ ایک عام تمثیل ہے، ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک رائے یہ کہ یہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد، جیسا کہ قاعدہ کلیہ ہم سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے، آخری عذاب سے پہلے تو قحط کا عذاب پڑا تھا، اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی، بہت وہاں پر تنگی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا، امن میں تھا، امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے، مطمئن تھا، اور رزق چلا آتا تھا، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں، عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، چیزیں لے کر آ رہے ہیں، جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا؟ یہ اہل مکہ ہیں، یہ اس کو کھاتے تھے، تو یہ ساری رزق ان کے پاس فراوانی چلا آتا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا، انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا، تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوائے بس۔ اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی، کافی پرانی بات ہے، جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی، کہاں یہ عروس البلاد کراچی، پھر یہاں کی فراوانی، ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے، یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں، یہاں جابز ہیں، کام ہے، لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے، خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے، لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف، کاروبار ٹھپ، اور بد امنی، ڈاکے، کڈنیپنگ، قتل و غارت، وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجئے، بالکل وہ نقشہ ہے یہ۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ تو یہ ایک عام تمثیل بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی، لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں، اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکے ہی کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، ان کے پاس ان کے رسول آئے، انہوں نے جھٹلا دیا ان کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، گناہگار تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اے مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ جو نعمت کے ذریعے سے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ، مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں، مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے، ان کے حوالے سے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا
اور خنزیر کے گوشت کا، اور جو جس پر کہ پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے، اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کوئی شخص اضطرار میں ہو، جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور مر رہا ہو، تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو، نہ جو کم سے کم چیز جتنی کہ کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافی اور اس سے آگے بڑھے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تم جو اپنی منہ سے کہہ دیتے ہو، اپنی زبانوں سے جو چاہا کہہ دیا، تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سند کے نہیں۔ اللہ تعالی یہ حلت اور حرمت، تحلیل اور تحریم، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ولا تقولوا لمن تصف السنتكم الكذب، یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہو، هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الكذب، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ ان الذين يفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ سب برتنے کا سامان ہے، دنیاوی ضروریات ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، یہ آ چکا ہے اس سے پہلے، کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیزوں حیوانات کی۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے، جہالت سے، نادانی سے، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں، حرام خوری سے باز آ جائیں، غلط کام جو ہے تج دیں ان کو۔ ان ربک من بعدہا، اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی، ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے، اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے۔ اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے، بعد امت وذکر بعد امت، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ہے، وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا، تو جب ایک پوری ہو رہی ہے، زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں، ٹائم کو بھی، اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں، تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا، اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا، راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا۔ پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں، میرا بھی مقصد وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے، مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہ امت ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ چلانے والے، ایک راستہ بنانے والے، ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے، جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، فرما بردار، للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو، ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، اجتباہ ہو، اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا، وہداہ ہو، اور ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا۔ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی، جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا، تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی،
یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، والموعظہ، موعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ، اچھی نصیحت، دل میں اتر جانے والی بات، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے، بحث و نزاع ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی، جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے۔ جتنا اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے، اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے، ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں، آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے اہل تقوی کے، ان کی چالیں کیا کریں گی؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان کے کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کہ جو تقوی کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے، اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔